أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ یہ دوستو آج آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 3، 4، 5 پڑھی گئی۔ کل آپ کے سامنے آ گئی تھی تفصیل کے ساتھ بات کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا کیا اور پیدائش کے لیے جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے آئے، واپس چلے گئے، میکائیل آئے، واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ملک الموت کو اس کام پہ متعین کیا اور ملک الموت آئے تو زمین پر انہوں نے رحم نہیں کیا اور خاک لے کر کے آدم کی چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت ہی کے ذمے لگا دیا کہ یہ مخلوق جو مٹی سے پیدا ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی، ان کی جان کو نکالنے کی ذمہ داری کس کی ہو گئی؟ پھر ملک الموت کی ہو گئی۔ ماشاء اللہ، آپ سمجھدار لوگ۔ وہ بھی بات آپ یاد رکھیے، پیچھے درس میں گزر چکا ہے کہ انسان مرتا نہیں ہے، اللہ اس کو مارتے ہیں۔ اللہ یتوفل انفس، اللہ مارتے ہیں انسان کو۔ هو الذی یتوفاکم، اللہ کی ذات وہ ہے جو تم کو وفات دیتی ہے۔ حدیث کے اندر آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 شخص ہیں جن پر میں نے اور اللہ نے اور ہر مستجاب الدعوات پیغمبر نے لعنت کی ہے۔ 6 اللہ تعالیٰ ان 6 کے 6 بدعمالیوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں لفظی یا معنوی زیادتی کرنے والا جو ہے وہ کیا ہے؟ اس پر اللہ کی لعنت۔ اللہ کے قرآن میں، کتاب میں کمی زیادتی کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ دوسرے، تقدیر الہی کو جھٹلانے والا، تقدیر حق ہے، تقدیر کو جھٹلانے والے پر بھی لعنت ہے۔ زبردستی تسلط جمانے والا، تاکہ جس کو اللہ نے ذلیل قرار دیا ہے اس کو عزت دار بنائے، اور جس کو اللہ نے عزت دار بنایا ہے اس کی ذلت کرے، اس پر بھی اللہ کی اللہ۔ چوتھی چیز، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھنے والا، جو چیز حلال ہے حلال ہے، جو چیز حرام ہے حرام ہے۔ اللہ کی 5ویں چیز، اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام بنانے والا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے طریقے کو ترک کرنے والا۔ اس روایت کو بیہقی نے نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج اللہ تعالیٰ جو درس میں بتا رہے ہیں کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں۔ یعلم سرکم وجہرکم، جانتا ہے تمہارا چھپا اور کھلا۔ ویعلم ما تکسبون، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ مفسرین نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ دیکھیے اللہ پاک کے کتنے نام ہیں دوستو؟ 99۔ اور بھی نام ہیں جو ہم آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ کے یہ 99 نام خوب مشہور ہیں۔ حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اچھا، ان صفاتی نام تو ضرور لوگ مخلوقات رکھ لیتی ہے، جیسے کیا نام ہے تو بولے گا کوئی جلیل، ہم بولتے بولو عبد الجلیل۔ کیا نام ہے آپ کا تو بولے گا رحمان، تو ہم بولتے عبد الرحمان کہو جی۔ کیا نام ہے بھائی تو بولے گا میرا نام ہے جبار۔ ارے نہیں بھائی، تم عبد الجبار ہو۔ کیا نام ہے بھائی تمہارا؟
جی غفور. لے بھیا تو کیسے غفور ہو گیا؟ تو عبد الغفور ہے. کیا نام ہے بابا؟ تو سلام. تو ہم بولتے نہیں بھائی تو سلام نہیں ہے، تو عبد السلام ہے. تو اللہ کے صفاتی نام کو تو لوگ رکھ لیتے جی، لیکن آج تک اللہ کا ذاتی نام جو ہے اللہ، یہ آپ نے سنا کسی نے کہا میرا نام اللہ ہے؟ عجیب بات مفسرین لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سنو اللہ کی ذاتی نام جو اللہ ہے، اس میں آج تک کائنات عالم نے کسی نے بھی اپنا نام اللہ کا ذاتی نام کے جیسا رکھنے کی جرأت بھی نہیں کی. صفاتی نام تو لوگوں نے رکھ لیے، اور اس میں بھی اللہ کے نام صفاتی کے ساتھ لفظ عبد لگا دینا چاہیے. ایک آدمی کا نام ہے عبداللہ، تو وہ آج تک نہیں ملے گا ہو کہ آپ کو وہ کہے کہ میں اللہ ہوں، بولے گا میں عبداللہ ہوں. اور عبد الرحمان بول دے گا میں رحمان ہوں. عبد الجبار بول دے گا میں جبار ہوں. لیکن عبداللہ ہمیشہ عبداللہ ہی کہے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح میرے ذاتی نام میں کوئی میرا شریک نہیں ہے، تو میری صفات میں بھی میرا کوئی میرا شریک. بہت پیاری بات ہے، اور اتنا آسان، اتنا سہل، اتنا پرلطف، اتنا زبان پر ایک دم آسانی کے ساتھ ادا ہونے والا کائنات عالم میں کوئی نام نہیں. اتنی کشش. بچہ بھی دودھ پینے والا ہے، جب بولنا شروع کرتا ہے تو ماں باپ سے سنتے سنتے بول دیتا ہے اللہ. بول دیتا نہیں بول دیتا؟ بولتا نہیں بولتا؟ اب تو کچھ اور بولنے لگے ہیں بچے لوگ، ماں باپ ہی نہیں بولتے، اللہ تو بچہ بیچارہ کیا سے بولے گا. لیکن چھوٹا سا معصوم بچہ بھی اس نام کو آسانی سے لے لیتا ہے. اچھا، اللہ پاک کی ذات بڑی بے نیاز ہے جی. آپ دعا مانگتے ہیں، ہم بھی دعا مانگتے ہیں، ایک دم کسی القاب کے بغیر. حالانکہ تمام کے تمام القاب لینے کے بعد اللہ کا نام لینا چاہیے، لیکن بلا تکان اور بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی تردد کے ایک دم ہم دعا میں کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کیجیے، یا اللہ میری فریاد سن لیجیے. تو ہم اللہ کے نام کو بغیر کسی القاب کے ذکر کرتے ہوئے نہ تو ہم کو بھی کوئی گرانی ہوتی ہے، اور نہ اللہ پاک جل مجدہ کی ذات کو اس بات پہ آپ سے کوئی ناراضگی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے میرا نام تنہا لے لیا، میرے نام کے ساتھ کوئی چیز نہیں جوڑی. جی، دنیا میں جتنے بھی جیسے جیسے انسان کا منصب بڑھتا جاتا ہے اس کے القاب بڑھتے جاتے ہیں، بدلتے جاتے ہیں. ابھی کیا ہے بابا؟ تو کلر. پھر کیا بن گئے؟ چیف کلرک. پھر کیا بن گئے؟ آگے بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ. تو ہر پچھلی بات کو بھولتا جاتا ہے اور نئے نئے القاب اور نئے نئے مقام کی جستجو کرتا جاتا ہے. لیکن اللہ پاک کی ذات ایک دم ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے. اللہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی نہیں. اللہ زمین و آسمان میں اگر کوئی وجود موجود ہے جس کو بقا حاصل ہے، جس کو بقا یعنی دوام، ہمیشگی، استمرار، وہ صرف رب ذوالجلال کی ایک ذات ہے، ایک ذات ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ سنیے، جب زمین میں آسمان میں صرف اور صرف باعظمت وجود کے اعتبار سے ایک اللہ کی ذات ہے، تو جب ایک اللہ کی ذات عظمت اپنے وجود کے اعتبار سے ہے، لہذا اس کائنات عالم میں کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی مقام پر کوئی بھی کام کر کے
کوئی بھی ارادہ کر کے کوئی تصور اور سوچ بھی کرے تو وہ اللہ سے چھپ اللہ سے جب وہ خود ہی نہیں چھپ سکتا تو اس کی بات کیسے چھپ جائے گی؟ آسان بات ہے. ہم اللہ سے جی بھائی ہم کچھ کریں گے نا، نیکی یا بدی، تو نیکی کریں گے تو یا بدی کریں گے تو کہیں تو کریں گے. تو جب ہم نہیں چھپیں گے تو ہمارا عمل کیسے چھپ جائے گا؟ بہت سمپل بات ہے یہ، بہت سیدھی سی بات ہے یہ کہ جب ہم چھپ نہیں سکتے تو ہمارا کوئی بھی عمل نہیں چھپ سکتا. اب عمل کی دو ہی شکل ہے دوستو کہ یا تو عمل ظاہر کا ہے یا عمل باطن کا ہے. اللہ کہتے ہیں تو سن، میرا نام نہیں پڑھا آپ نے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. هو الاول قبل كل شيء، ہر چیز سے پہلے، وهو الآخر بعد كل شيء، اور وہ آخر بھی ہے، سب فنا ہو جائیں گے لیکن اللہ کل من علیہا ویبقا ذو الجلال اوہ اللہ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال. اللہ اکبر. نہیں سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ پڑھتے تو روزانہ سورہ یاسین. اللہ نے کہا فنا ہو جانے کے بعد مخلوقات کے میرے نام کی صرف دو صفات ظاہر ہوں گی لوگوں پہ، یا تو میرا جلال ظاہر ہوگا یا میرا اکرام ظاہر ہوگا. اپنوں پر کیا ہوگا اور غیروں پہ لے. بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ نے بہت سمپل سمجھایا ہے. جی بہت سمپل سمجھایا نہیں جی. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک، اور پھر آخری صورت میں اسی میں کیا کہا؟ تبارک اسم ربک. سبحان اللہ پڑھیے. اب ملائیے دونوں کو. خالی پڑھتے ہیں آپ لوگ نا ثواب کی نیت سے، ہم بھی پڑھتے ہیں. یہاں کہا فنا کے بعد جلال اور اکرام ہوگا، اور وہاں کیا کہا؟ تبارک. جنت والوں کی صفت بیان کی نا، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. جی فبأی آلاء تبارک اسم ربک. تبارک اسم ربک ذو الجلال. لوگ کہاں برکت جو ہے نا، برکت جو ہے کہاں ظاہر ہوگی؟ انہی دونوں نام کی ہوگی، جلال کی اور اکرام کی. جی اسی لیے کیا نام ہے بولتا جلال. تیرا بیڑا ہی گرک ہو جائے. تو جلال ہے یا عبد الجلال ہے؟ ہمارے اجمی لوگ نہیں سمجھتے ان باتوں کو. کبھی بھی اللہ کے صفاتی نام اگر کسی کا ہو تو اس کو ہمیشہ عبد لگا کر کے کہنا چاہیے، بولنا چاہیے. عبد لگا کے جی. ارے بھائی عربوں کے ہاں بڑا احترام ہے اللہ کا بھی. اور جی حضرت مولانا بدر عالم رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب ترجمان السنہ، صاحب فیض الباری، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود ہیں. کسی عرب بچے نے ان سے پوچھا کہ شیخ آپ کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا، انہوں نے فرمایا بدر عالم. مولانا نے خود لکھا ہے. کیا فرمایا؟ بدر عالم. تو وہ عرب بچہ مولانا کو مخاطب کر کے کہتا ہے لا 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 مطلب سمجھ گئے؟ نہیں. انت بدر عالم ولا صاحب هذا القبر بدر العالم. تم بدر عالم ہو یا یہ جو آرام فرما رہے ہیں میرے آقا، یہ بدر عالم ہے. مولانا کہتے ہیں مجھے تو بالکل اس نے شرمندہ ہی کر دیا. پھر مولانا نے آئندہ اپنا نام جی وہاں پہ لیتے ہوئے ڈرتے تھے.
ہمارے اردو میں رکھتے بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ تھا بدر عالم. بدر مطلب 14ویں کا چاند کامل جب ہوتا ہے. اور عالم پوری دنیا میں جو 14ویں کے چاند کو بدر عالم بولتے. تو عرب بچے نے کہا آپ نہیں ہے بدر عالم، بدر العالم تو یہ ہے. جی دیکھ لو، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ کرا نہیں. اچھا بابا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعلم سرکم و جہرکم، تم چھپاؤ گے تو ہاں تو هو الاول قبل شیء وهو الآخر بعد كل شیء وهو الظاہر فوق كل شیء. تم اگر ظاہر ہو تو تم سب سے اوپر، وہو باطن، اس کا ترجمہ دون کل شیء، ہر چیز کو جہاں تم جا کے چھپاؤ گے جھانکو گے اس کے بعد رب ذوالجلال کا کمال تجھے نظر آئے گا، چاہے کہیں چلے جاؤ. اس لیے اللہ نے اپنا نام کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سنیے، انسان خواہ سر رکھو و جہر رکھو، تم ایک بات علل اعلانیہ کہو یا چھپا کے کہو. میں نے پہلے تفسیر کر دی، جب ہم ہی نہیں چھپ سکتے تو ہماری بات کہاں چھپے گی؟ جب ہم ہی نہیں چھپ سکتے تو ہمارے اعمال کہاں چھپیں گے؟ جی اللہ کہتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. واضح ایک اور بھی جملہ کہہ دیا، کہاں سنو، بولو کچھ نہیں، سوچو کچھ نہیں، اور ہاتھ سے یوں کر دو. جی آپ بہت ہوشیار ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ تو اللہ ہی ہے. کتنی پیاری بات تعبیر کر دی. بولیے کچھ نہیں، دل میں سوچئے کچھ نہیں، اور عملی طور پر کوئی کام کر دیجئے، خواہ وہ نیکی ہو یا بدی. اللہ کہتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. جی اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو یا تو عمل زبان سے کرو گے یا دل سے کرو گے یا اعضائے جسم سے کرو گے، ان تینوں چیزوں کو میں جانتا ہوں. اور زمین و آسمان کے اندر حکومت کس کی ہے بابا؟ جی 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 جی. اس کے بعد اللہ کہتے وَمَا يَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور جب کبھی بھی کوئی آیت آتی ہے کہ ان کے پاس جو اللہ کو نہیں مانتے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں اعراض کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں. یہ اہل ایمان کی صفت نہیں، یہ غیروں کے لیے اللہ بتا رہے ہیں. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اللہ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، بلکہ حق سے مراد یہاں کیا ہے؟ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ. جب قرآن ان کے پاس آیا تو قرآن کریم کو کیا کیا انہوں نے؟ جھٹلایا. اور قدرت کی نشانی جو قرآن میں تھی اس کو بھی جھٹلایا. اللہ پاک فرماتے ہیں گھبرائیے نہیں، یہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں تو ان کے انکار سے قیامت بھی نہیں ٹلے گی، اور انکار کر دینے سے عذاب بھی نہیں ٹلے گا. ان مذاق اڑانے والوں کو اڑانے دیجئے، ایک وقت آئے گا کہ حقیقت کھل کر کے سامنے. جی اسی کو اللہ ان 3 آیتوں میں کہتے ہیں، ذرا دیکھ لیجئے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، جانتا ہے تمہارا چھپا اور کھلا، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر کرتے ہیں اس سے تغافل. اللہ پاک کی طرف سے جب بھی کوئی بات آتی ہے تو یہ مزید انابت کے بجائے غفلت کرتے. فقد کذبوا بالحق. سو بے شک جھٹلایا انہوں نے حق کو، حق سے مراد قرآن کریم. لما جاءہم جب ان تک پہنچا، فسوف یاتیہم سو اب آئی جاتی ہے انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان کے آگے حقیقت اس بات کی جس پر ہنستے تھے. یعنی وہ قیامت کا دن آ جائے گا، وہ تو بہت بعد میں آئے گا، مرتے ہی وقت انسان کو پتہ چل جائے گا کیا کچھ کرتا ہے. اللہ ہم کو آپ کو سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا اللہ قصور کو معاف کر دے، خطا کو بخش دے، درگزر کر دے، ایمان کامل نصیب فرما. ہر ظاہری اور باطنی فتنے سے، شرور سے، آفات سے، بلیات سے ہماری حفاظت فرما. حاسدین کے حید سے
سے، قائدین کے قید سے، نگاہ بد رکھنے والے کی نگاہ بد سے، اے اللہ، اور مکر کرنے والے کے مکر سے تو اپنی حفاظت میں لے لے۔ پروردگار عالم اس ملک کی حفاظت فرما، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، عرب کی سرزمین پہ امن و امان کو قائم کر دے، اے اللہ ہر شر اور ہر فتنے کو دفع کر دے، عرب کی سرزمین کے تمام حکمرانوں کی حفاظت فرما، پروردگار عالم ایمان کی اور اعمال کی بھی حفاظت فرما، پروردگار عالم قرآن پر سچا پکا ایمان نصیب کر دے، اے اللہ قرآن پاک کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ہر بلا، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر غم کے دفیے کا علاج بنا دے، اے اللہ قرآن کی برکت سے ہم سے تمام بلاؤں کو ٹال دے، اے اللہ تمام بلاؤں کو ٹال دے، تمام فتنوں کو ٹال دے، تمام مصیبتوں کو ٹال دے، تمام ذہنی الجھنوں کو ختم کر دے، اے اللہ محض اپنے فضل سے ہماری دعا قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ لا الہ الا انت سبحانک۔